عقل والوں کے لیے نشانیاں. ایک اور اسی سلسلے میں اور آگے آیت آتی ہے، کنٹینیوشن ہے، یہ سورہ عمران کی آیت ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ان آیاتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات جو میرے موضوع سے تعلق ہے کیوں ہے اس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا. ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے. سیرت کے اوپر ہزاروں کے تعداد میں دنیا کی تقریباً ہر زبان میں میرے خیال سے لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، پڑھا گیا ہے. میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اگر سمجھنے میں نہیں سمجھنے سے کافی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں تھوڑی سی الگ ہٹ کے ہے، عام جو ہم سنتے آئے ہیں اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، اس لیے امکان ہے اس بات کا کہ آپ میری بات کا غلط مطلب نکال لیں. تو اس لیے میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے تھوڑا سا میری بات کے اوپر دھیان دینے کی کوشش کیجیے. سیرت کے اوپر ہم نے بہت پڑھا ہے اور بہت تقریریں سنی ہیں، اور میرے خیال سے ہم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے اگر ہم نے سیرت کا مطالعہ نہ کیا، اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی. جو بات میں ایک جملہ پہلے کی تھی سمجھنے کی، اس بات کے اوپر دوبارہ دھیان دلاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط، اللہ معاف فرمائے. ہم نے جو پڑھا ہے سیرت کے نام پہ، اگر اس کو سیرت کا عنوان دے دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سیرت کے عنوان سے ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن میرے حساب سے یہ سیرت نہیں ہے بھائی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے علماء اکرام، مفسرین، محدثین نے اتنا بڑا کام کیا ہے وہ سب غلط ہے. اسی لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر چونکہ زبان کا استعمال ضروری ہے، اس لیے غلط فہمی کا امکان ہے. سیرت ہم نے نہیں پڑھی ہے، اس بات کو میں تھوڑا واضح کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے وہ دور 8 سے 1430-32 سال پہلے کا دور تھا. اس دور میں کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا، ایٹم بم نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی. آج کل کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں تھیں وہ نہیں تھی. گھوڑا تھا، گدھا تھا، اونٹ تھا. آف کورس لوگ تھے اور لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ان چیزوں میں کوئی تبدیلی ہوئی، لیکن زمانے میں تبدیلی ہوئی. اب ایک سوال اگر آپ اپنے آپ سے کریں اور مجھ سے کریں اور کریں کہ اگر زمانہ تبدیل ہوتا تو ظاہر ہے کہ اگر آج کے دور میں اللہ کے رسول ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ اونٹ کے بارے میں سوال نہیں پوچھتے. اللہ شاید وہ آیت نازل نہیں کرتا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہ آیت تو ریلیونٹ تھی ان لوگوں کے لیے. اگر آج آپ بچوں سے پوچھو یا بڑوں سے پوچھو کہ افلا ینظرون الی الابل، وہ بولیں ہم نے ابل کو دیکھا ہی نہیں ہے، ابل سنا ہی نہیں ہے. کئی بچے جو سعودی عرب کے اندر ہیں اور ہم سب سعودی عرب کے اندر اللہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے یہاں پہ آتے ہیں تو پیچھے کی روڈ سے جب جائیں گے تو وہاں پہ وہ کٹورا وٹورا ہوتا ہے اور دودھ پلانے کے لیے اونٹ کا، تو اونٹ کی زیارت ہو جاتی ہے. ورنہ شہر میں رہنے والوں کو تو اونٹ کا دیکھے نہیں. تو اگر اللہ نازل کرتا قرآن افلا ینظرون الی الابل تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابل کو دیکھا ہی نہیں. یہ اس وقت میں ابل تھا، ایک جانور تھا جو ضروری تھا. تو احادیث میں بھی ابل کا، اونٹ کا ذکر آیا. اس دور میں جو حالات تھے اس دور میں لوگوں نے ایک سوال کیا، اس دور کے حساب سے معاشرتی سوال کیا، سماجی سوال کیا، مذہبی سوال کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے حساب سے جواب دیا. اگر دور آج کا ہوتا تو سوال دوسرا ہوتا جو آج کے ریلیونٹ ہوتا اور جواب بھی آج کے ریلیونٹ سے آتا. تو جس چیز کو ہم سیرت کہتے ہیں میرے حساب سے وہ اس دور کے حالات، اس دور کے سوالات کے ریسپانسز، جوابات ہیں.
سیرت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. سیرت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ جیسے کہ آپ باڈی دیکھ رہے ہیں میری، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم کیا ہو اور میں کہوں گی یہ میں باڈی ہوں، یہ غلط ہے. میں اس باڈی کے اندر چھپا ہوں، کیونکہ جیسے ہی میری سانس بند ہو جاتی ہے، اگر یہ میں ہوں تو میرے گھر والے مجھے کبھی بھی زمین میں لے جانا پسند نہیں کریں گے. لیکن میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے اور سب کو بھی پتا ہے کہ جیسے ہی میری سانس بند ہو گئی، یہ میں نہیں ہوں، یہ صرف میرا جسم ہے، اور اسے اگر 2-3 دن چھوڑ دیا جائے تو یہ سڑ گل جائے گا. اس کو جلدی سے جلدی لے جاؤ اور زمین کے اندر دفن کرو. سیرت بھی چھپی ہوئی ہے میرے دوست. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں الفاظ کا، چونکہ زبان ہے، زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس سے ہمارے ایمان کے بننے کا بڑا تعلق ہے. اب جب ہم نے سیرت کا ذکر کیا اور ہم نے جب سیرت پڑھی، جب سیرت کی بات آئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے 63 سال کی، ہجرا سالوں میں 63 سالوں کی جو ہے زندگی ہے آپ کی، پوری پیدائش سے لے کے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک. اس 63 سالوں میں ہمارے سیرت نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے وہ پیدائش سے پہلے کی حالت کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت لکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، یہاں تک کہ آپ تفصیلات آپ کو ملتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شادی جو ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. اس کے بعد میں ہمارے سامنے ایک جملہ آتا ہے یا 2 جملے آتے ہیں. سیرت کوئی بھی پڑھو آپ، اس میں بس 25 سے لے کے 40 سال کا جو 15 سال کا جو گیپ ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک یا جملہ یا 2 جملے ملیں گے. آپ اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ملیں گی، کوئی تفصیل نہیں ملے گی. تاریخ خاموش. 40 مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب جو رحیق المختوم ہے، اور دوسری بھی کتاب میں نے سلمان پوری صاحب کی پڑھی، اس میں یہ جملہ نظر آیا کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 کے قریب ہوئی تو آپ غار حرا میں جانے لگے، اور غار حرا میں آپ نے خاموش یا عبادت کی یا غور و فکر کیا. یہ آپ کے سامنے بات آتی ہے. 15 سال میں کوئی ذکر نہیں ہے، بس ایک جملہ ہے، اس کے بعد میں پھر وحی کا نزول، اور اس کے بعد میں پھر ساری تفصیل جو ہے وہ 10 سالہ مکہ اور 13 سالہ مکہ اور 10 سالہ مدینہ زندگی کی تفصیلات آتی ہے، پوری 63 سال کی، ایک ایک حرکت کی، ایک ایک آپ کی گفتگو کی آپ کے سامنے تفصیلات. 15 سال خاموش. یہ 15 سال جو ہے وہ میرے حساب سے ہر چیز کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے. چھاڑ اگر ہوگا تو اس کی جڑ ہوگی، اور جڑ جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ پائیدار جو ہے آپ کے سامنے چھاڑ نکلے گا. بلڈنگ اگر عظیم الشان بلڈنگ ہے تو آپ کو اس کا پایا مضبوط بنانا ہوگا. یہ فنڈامنٹل بات ہے، یہ اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں، ہر آدمی جانتا ہے اس بات. نبوت شروع ہوئی آپ کی، بلکہ یہ کہ جو پہلی وحی کا نزول ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے جو 15 سال گزرے اس کے بارے میں تاریخ نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے یہ فاؤنڈیشن ہے. یہ ظاہر کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا سمپل جواب ہے، فاؤنڈیشن کبھی ظاہر نہیں ہوتا میرے بھائی. کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجیے آپ کہ آپ نے اتنا بڑا جھاڑ دیکھا ہے کہ آپ نے جڑ دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں نے جڑ دیکھی، کیونکہ جڑ تو نیچے چھپی ہوئی ہے. آپ نے بڑی بڑی عمارتیں دیکھی ہیں، لیکن اگر آپ سوال کریں کہ بھائی کیا آپ نے عمارت کا بنیاد دیکھی، آپ کہیں گے بنیاد تو نظر نہیں آتی بھائی. یہ اسی لیے 15 سال جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے. اور ہمارے ایمان کی کمزوری کے کیوں کا جو جواب میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ میں یہاں سے لا رہا ہوں کہ ہمارے نظروں کے سامنے بنیاد جو ہے وہ اوجھل ہے. اب آپ یہ سوال کرو گے، یہ سوال بہت زیادہ اہم کرو گے آپ کہ بھائی اتنا بڑا بات اگر چھپی ہوئی ہے تو آپ